دو ایمان والے آپس میں بھائی بھائی کی طرح ہوتے ہیں، چاہے وہ آدمی یہاں کا ایمان والا ہو، کہیں کونے میں رہتا ہو، لیکن اگر وہ ایمان والا ہے تو ہم بھی ایمان والے ہیں، ہمارا بھائی ہوا ہو۔ ایمان کی وجہ سے ہم اور وہ جو ہے بھائی بھائی ہوئے، گرچہ کہ وہ ہم سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن کیسے ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے مسلمان پر ہرگز ظلم نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لگا رہتا ہے۔ اب جب ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، تو ہمارے اوپر کچھ حق بنتے ہیں کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے ان حقوق کو ادا کریں۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن عورت ہو یا مومن مرد ہو، یہ آپس میں دوست ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن آدمی کو چاہیے، مسلمان آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ تو ہمارا یہ حق بنتا کہ ہم کسی مسلمان کو کیا کریں؟ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہم اس کو روکیں گے، ہم نیکی کا حکم دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا پہلا حق بنتا ہے۔ دوسرا جو حق بنتا ہے ہمارا کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں جو ہمیں پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، دیکھیے کیا بول رہے ہیں، اس وقت تک کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آدمی اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے ہم کیا چاہتے ہیں؟ اچھے سے رہنا، اچھے سے پہننا، ہر چیز ہمیں اچھی چیز ملے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم دوسرے اپنے بھائی کے لیے بھی یہی کوشش کریں گے کہ میرا بھائی بھی اچھا پہنے، میرا بھائی بھی اچھا رہے، اس کو بھی جو ہے اچھی چیزیں میسر ہو۔ اپنے خاص بھائی میں بھی یہ، اور دوسرے جو ہر مسلمان ہیں مومن ہیں ان کے بارے میں ہمارا خیال یہی ہوگا۔ ہم جس طرح اپنے لیے برائی نہیں چاہتے، برائی یا جو ہے سختی، کوئی پریشانی مصیبت اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اسی طرح ہم دوسروں کو بھی پریشان نہیں کریں گے، دوسروں کے لیے بھی پریشانی کو ہم پسند نہیں کریں گے۔ دوسروں کو تکلیف دینا یا کسی کو تکلیف میں دیکھ کر مسکرانا، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان، اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے منہ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بچ کے رہے، یعنی ہم کسی کو مارے نہیں، کسی کو ہم گالی نہ دیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ اچھا مسلمان تبھی ہو سکتے ہیں ہم جب ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دوسرا مسلمان بچ کے رہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کو تکلیف نہ دیں، اگر تکلیف میں ہے تو بچائیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مومن آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، ایک مومن دوسرا مومن کے ساتھ کیسا رہے؟ ایک گھر کی طرح رہے۔ اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا رہے؟ مل جل کر رہے۔ یشد بعضه بعضا، ایک دوسرے سے مل کے مضبوطی آئے، ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے سے مل کے نفرت آئے، ایک دوسرے سے مل کے بغاوت آئے، ایک دوسرے سے مل کر جو ہے دشمنی آئے، نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے مل کے طاقت ملے، ایسا جو ہے مسلمانوں کا حال ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، ان دونوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، ان دونوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں رحم کرنے میں، آپس میں نرمی برتنے میں کیسا ہو کہ ایک جسم کی طرح۔ جسم کیسا ہے؟ دیکھیے آپ، جسم میں اگر پاؤں کی چھوٹی انگلی تو کیا وہ درد
صرف وہاں تک رہتا ہے، نہیں، بلکہ پورا بدن جو ہے درد سے تڑپ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کا حال ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان بھی اس درد کو محسوس کرے، اس درد کو محسوس کرے۔ جس طرح جو ہے بدن میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن جو ہے تڑپ اٹھتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو پریشانی ہو رہی ہے تو ہر مسلمان اس سے تڑپ اٹھے۔ یہ جو ہے جذبہ مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ حق المسلم علی المسلم 6 اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملیں گے السلام علیکم سلام کریں گے۔ دوسرا اذا دعاک فاجبہ، جب وہ تم کو بلائے جاؤ اس کی دعوت قبول کرو۔ اسی طرح وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وہ تم سے نصیحت چاہتا ہے کہ نصیحت کرو تو تم اس کو نصیحت کرو۔ اسی طرح چوتھا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اگر کوئی آدمی چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا تو اس کا تم جواب دو۔ اسی طرح وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑتا ہے تو عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اسی طرح یہ بھی ہمارا حق ہے کہ کوئی مسلمان بھائی مر جائے تو اس کے پیچھے ہم جنازے میں جو ہے شریک ہو، باقاعدہ نماز پڑھے اور جا کے دفن جو ہے کر کے آئے، یہ بھی ہمارا حق۔ یہ سب اللہ کے نبی کیوں سکھائے ہیں؟ تاکہ آپس میں ایک دوسرے کا تعلق جڑا رہے۔